السلام علیکم، والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر ملک گیر ماتمی احتجاج۔ مکتب تشیع کے عقائد کے منافی قانون سازی پر ملک بھر میں شیعہ سراپا احتجاج۔ پارلیمنٹ ہاؤس، ڈی چوک، اسلام آباد میں شیعان حیدر کرار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ماتمی احتجاج کے پہلے قدم سے حکومتی ایوانوں میں ہلچل۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اتوار 25 رجب کو پورے ملک میں قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ موسوی کی کال پر نظریہ اور آئین پاکستان سے متصادم اقدامات اور مکتب تشیع کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ماتمی احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی ریلیاں نکالی گئیں۔ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجالس اور جلوسوں کے دوران احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر عزاداری پر ناروا پابندیوں، متعصبانہ یکساں نصاب، آئین کے خلاف منظور کیے جانے والی فیملی لاز بل، شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں، مقدس ہستیوں اور مقامات کی توہین کے متواتر واقعات کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی ماتمی احتجاجی ریلی امام بارگاہ G62 اسلام آباد سے پارلیمنٹ ہاؤس تک نکالی گئی، جس میں 20 ہزاروں عزاداروں ماتمیوں نے شرکت کی، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری، علامہ بشارت امامی، حاجی غلام مرتضیٰ چوہان، آغا مرتضیٰ موسوی، آغا علی روح العباس موسوی سمیت دیگر علماء و زعماء کر رہے تھے۔ ریلی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ کر احتجاجی ماتمی جلسے کی شکل اختیار کر لی، جس میں علامہ بشارت امامی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت مکتب تشیع کی حب الوطنی اور امن دوستی کو کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان کے نظریہ اور عقائد پر متواتر حملوں کے بعد ماتمی احتجاج کا پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اگر حکومت نے آئین پاکستان کی روح اور مکتب تشیع کے عقائد و نظریات کے مطابق فیصلے نہ کیے تو اس سے بڑے احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ عزاداری کائنات کا سب سے مؤثر اور پرامن ترین احتجاج ہے، جس سے ہر دور کے آمر اور یزید خوفزدہ رہے۔ ناچ گانے جائز اور ذکر حسین پر پابندیاں نظریہ اسلام کی توہین ہے۔ عزاداری نے ہی کربلا سے لے کر زندان بغداد تک کی دہشت گردوں کے خلاف مظلومانہ احتجاج کو عالمگیریت بخشی۔ اسلام کے محسنوں کے ذکر پر پاکستان کے میڈیا پر آج بھی غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ جس امام موسیٰ کاظم کے روزے پر امام شافعی جیسے علماء اہل سنت اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جاتے تھے، آج اس امام کی شہادت پر پاکستان کا میڈیا مکمل خاموش ہے۔ یکساں نصاب میں نبی کریم کی والدہ کی توہین کر کے اہل اسلام کے دلوں کو مجروح کیا گیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی ناسبیوں، خارجیوں اور بیرون ممالک سے تنخواہیں لینے والوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاجی ماتمی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت امامی نے کہا کہ اگر حکومت نے ہمارے جائز مطالبات اور آئینی حقوق کو تسلیم نہ کیا تو اس ملک کی نظریاتی اساس کو بچانے اور اپنے حقوق کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر بڑے سے بڑے اقدام سے گریز نہیں کریں گے۔ ماتمی احتجاج کی کال پر موالیان حیدر کرار نے لبیک کہتے ہوئے شہر شہر نگر نگر میں ماتمی احتجاج کر کے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں موت قبول ہے لیکن عقائد و نظریات پر سودا بازی قبول نہیں۔ اس موقع پر سید ابو نسم بخاری کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ غیر ملکی سازش کے تحت شدت پسندی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، متعصبانہ قانون سازی کے ذریعے آئین کو روندا جا رہا ہے۔ لا الہ کے نام پر حاصل کیا گیا اس ملک میں آج گھروں کے اندر بھی ذکر حسین پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ گھروں میں، چوراہوں میں، اسٹیڈیمز میں ناچ گانے کے پروگرام ہو سکتے ہیں لیکن اسلام بچانے والوں کا نام لینے پر FIR درج کر دی جاتی ہیں۔ قرارداد میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ گھروں اور تقریبات میں بھارتی اور انگریزی گانے چلائے جا سکتے ہیں لیکن بنت رسول خاتون جنت کی شہادت کا نوحہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ممبر حسین کو جکڑنے کے لیے ذاکرین کو نظریاتی کونسل کی سند لینے کی شرط قابل مذمت ہے۔ ذکر حسین کو پابند کرنا ناسبی خارجی قوتوں کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری سید الشہداء پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ کل عدم جماعتوں کی تشکیل کردہ یکساں نصاب کو مسترد کرتے ہیں۔ شیعہ قوم نصاب پر دستخط کرنے والے سودا بازوں سے برات کا اظہار کرتی ہے۔ یکساں نصاب میں تاریخ کو مسخ کیا گیا، اہل بیت کے ذکر کو نکال دیا گیا، اقلیتوں اور خواتین کا مذاق اڑایا گیا۔ قرارداد میں کہا کہ فیملی لاز بل شیعہ پرسنل لا اور مذہبی آزادی پر حملہ ہے،
جس کی ضمانت آئین پاکستان اور بانیان پاکستان نے فراہم کی تھی۔ قرارداد میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جن جماعتوں پر ہزاروں افراد شہید کرنے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی انہیں تکفیری عناصر کو خوش کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر وزراء کی موجودگی میں قائد اعظم کو گالیاں شرمناک اقدام ہے۔ کالعدم جماعتوں کو مکتب تشیع کے نام پر کمیٹیوں اور اداروں میں شامل کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں باور کرایا گیا کہ انتظامیہ کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کالعدم جماعتوں کو بچانے کے لیے امن پسندوں کو شیڈول 4 میں شامل کر رہی ہے اور پاک فوج اور ریاست کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ قرارداد میں حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، ائمہ اہل بیت، امام موسیٰ کاظم، امام مہدی، حضرت مختار سقفی کی توہین کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسد آباد منگلہ میں علم مبارک کی توہین کی گئی، قرآن کو پارا پارا کیا گیا، لیکن انتظامیہ FIR درج کرنے کو تیار نہیں۔ اہل تشیع کو ملک میں دوہرے کردار کا سامنا ہے۔ سکھ یاتری بھارت سے کرتارپورہ کی زیارت کر سکتے ہیں اور اکزئی میں زائرین کے بادشاہ انور شاہ غگ کی زیارت کرنے پر پابندی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت میں مزار حضرت بری امام پر لگی علی ولی اللہ کی تاریخی تختی ہٹا کر اوقاف کے ضوابط کو پامال کیا گیا ہے۔ ایک متعصب مفتی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کی تو کہا گیا کہ اس نے وضاحت کر دی۔ دوسری جانب شیعہ ذاکرین کو محض قیاس کی بنیاد پر جیلوں اور سزاؤں کا سامنا ہے، جبکہ شیعہ مکتب کسی بھی دوسرے مکتب کی توہین کو تعلیمات محمد و آل محمد کے منافی سمجھتا ہے۔ احتجاجی جلسے ماتمی احتجاجی کمیٹی کے کنوینر الحاج غلام مرتضیٰ چوہان، علامہ ثقلین بخاری، سید نصیر حسین سبزواری، جمیل قریشی، عباس رضا اور تقی اوان نے بھی خطاب کیا۔ الحاج غلام مرتضیٰ چوہان نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی غیر آئینی اقدامات کے خلاف ماتمی احتجاج پہلا قدم ہے۔ قائد ملت جعفریہ نے باشگاف الفاظ میں واضح کیا کہ موجودہ نظام ریاست مدینہ نہیں، ریاست بنو امیہ ہے۔ میڈیا اور قوم سے خطاب میں قائد ملت جعفریہ نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ حکومت آئین کو پاؤں تلے روند رہی ہے۔ وزیر اعظم نااہل مشیروں سے جان چھڑائیں۔ موجودہ نظام ریاست مدینہ نہیں، ریاست بنی امیہ ہے۔ ضیاء الحق کی طرح دو قومی نظریے کو بدترین نقصان پہنچا رہی ہے۔ نصاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی توہین کی گئی، شیعہ سنی عقائد کو پامال کیا گیا، پیکا آرڈیننس انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ ہمارا احتجاج فرد مسلک کے خلاف نہیں، یزیدی فکر کے خلاف ہے۔ نصاب تیار کرنے والے اکثر پرائمری اور مڈل بھی پاس نہیں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ناسبی و خارجی ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ایک قوم، ایک نصاب صحیفہ یا حدیث نہیں، اصل نظریہ ایک دین، ایک کتاب، ایک رسول ہے۔ وضو کی ایک آیت پر مسالک کا اتفاق نہیں ہو سکا، مشترکہ ترجمہ ایک فقہ کو دوسری پر مسلط کرنا ہے۔ وزیر کی توہین پر ریاست ایکشن لیتی ہے۔ انبیاء اور قائد اعظم کو گالی پر قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ تعصبات اداروں میں سرایت کر گئے تو ملک میں کچھ نہیں بچے گا۔ مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم مظلومیت میں رہ کر ظالمین کو شکست دیں گے۔ صدر مملکت نے ہمارے تحفظات کو تسلیم کیا اور تمام وزارتوں اور صوبوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ حکومت نے مطالبے تسلیم نہ کیے تو دوسرا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ حکومتیں سودا بازوں سے بات کرتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی نے شیعہ حقوق کی پامالی اور وطن عزیز کی نظریاتی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے خلاف دی گئی ملک گیر احتجاج کے آغاز پر ماتمی جلوس کے دوران میڈیا اور عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بنیاد اسلام بل لا کر اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ صحیح بخاری سمیت تمام شیعہ سنی کتب کے نزدیک درود ابراہیمی سنت ہے۔ نصاب میں درود میں تحریف کی گئی۔ رسول نے صحابہ سے یہ کہا کہ تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نصاب میں رسول کی والدہ اور والد کی توہین کی گئی۔ نصاب میں مواخات سے ذکر نبی و علی کو نکال دیا گیا۔ بدر و احد، خیبر و خندق کے ہیرو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نصاب سے نکال دیا گیا۔ غزوہ خندق میں علی ابن ابی طالب کو نبی نے کل ایمان قرار دیا۔ علی کی شجاعت طلبہ سے چھپانا بڑی زیادتی ہے۔ محرم کو سبوتاش کرنے کے لیے نصاب میں تاریخی واقعات میں تحریف کی گئی۔ ایک وضو کی
کسی آیت کا یکساں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ قرآن کا یکساں ترجمہ ایک فرقے کو مسلط کرنا ہے۔ یکساں نصاب آئین کے آرٹیکل 22، 23، 25، 33، 36، 227 کی نفی کی گئی۔ فیملی لاز میں پرسنل لاز کو پامال کیا گیا۔ ہمیں مرنا قبول ہے، سودا بازی قبول نہیں۔ نصاب بنانے والے بعض پرائمری بھی پاس نہیں۔ حکومتوں کو سودا باز درکار ہوتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے ذکر پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ ناسبی اور خارجیوں کو شیعہ سنی اتحاد گوارا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر گھروں میں بھی پابندی عائد کی گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نوحوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک عقیدہ دوسرے پر مسلط کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر حکومت بنی امیہ ہے تو اصل مدینے والے ہم ہیں۔ بادشاہ انور شاہ غگ کی زیارت پر پابندی کیوں ہے؟ دینا میں آغا لال بادشاہ کی زیارت کی توہین کی گئی۔ علم مبارک قرآن کو نقصان پہنچایا گیا۔ حکومت FIR درج کرنے پر راضی نہیں۔ 82 جماعتیں کالعدم ہیں، انہی سے نصاب بنوایا گیا۔ ذاکرین اور ان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حکومت نالائق مشیروں سے جان چھڑائے۔ اہل بیت کو برا کہنے والے اہل سنت نہیں، ناسبی و خارجی ہیں۔ ہماری کال اپنی شہرت کے لیے نہیں، اسلام و پاکستان کے لیے ہے۔ اہل سنت اور شیعہ عزاداریوں میں ساتھ ساتھ ہیں۔ شیعہ اور بریلوی وسیلے کے قائل ہیں، ان کے خلاف نصاب میں بات کی گئی۔ آئین کو پاؤں میں روندا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 2016 سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما طارق جعفری کو کالعدم جماعت سے نتھی کر کے شیڈیول 4 میں شامل کیا گیا ہے، جو ایجنسیوں اور اداروں کی فعالیت پر مذاق ہے۔ ملک میں شیعہ عقائد سے متصادم نصاب اور قانون سازی کے خلاف ماتمی احتجاج کے پہلے قدم پر صوبہ خیبر پختونخوا میں فقید المثال احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق شہادت اسیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا میں مکتب تشیع کے آئینی اور بنیادی حقوق سلب کیے جانے کے خلاف ماتمی یوم احتجاج کے موقع پر ماتمی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ TNFJ ضلع پشاور کے زیر اہتمام پریس کلب پشاور کے سامنے ماتمی احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کی قیادت صوبائی ناظم الامور آغا عباس علی کیانی، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ابو جعفر کیانی، علامہ جوہر عباس میر، حیات علی میر، ساجد کربلائی، ذوالنورین حیدر، شائق علی کیانی، علی شان کیانی، ماتمی عزاداروں، سالاروں اور دانشوروں نے کی۔ امام بارگاہ آغا بہادر علی کیانی پشاور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور کے زیر اہتمام مجلس ازاں منعقد ہوئی، جس سے علامہ جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس شہر بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی۔ اختتام مجلس ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوا۔ مردان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام مردان پریس کلب کے سامنے صوبائی صدر سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ابو جعفر کیانی، ضلعی ناظم الامور سید نفیس رضوی، علامہ جوہر عباس میر، حیات علی میر، ساجد کربلائی، ذوالنورین حیدر، ذوالفقار کیانی، شائق علی کیانی، علی شان کیانی کی قیادت میں زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شیر کوٹ کوہاٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کوہاٹ ریجن کے زیر اہتمام ماتمی احتجاجی جلوس برآمد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت صوبائی نائب صدر امتیاز بنگش، علامہ موسیٰ رضا، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ، صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کوہاٹ باسط علی شاہ ایڈوکیٹ اور دیگر عمائدین کر رہے تھے۔ کوہاٹ پریس کلب کے سامنے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کوہاٹ کے صدر سید باسط علی شاہ ایڈوکیٹ کی قیادت میں زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امام بارگاہ سید حبیب شاہ کوہاٹ میں یوم ماتمی احتجاج کے موقع پر مجلس ازاں منعقد ہوئی اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں مکتب تشیع کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کو مسترد کیا گیا۔ پارا چنار میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پارا چنار کے زیر اہتمام پریس کلب پارا چنار میں پریس کانفرنس کی گئی، جس سے شبیر حسین توری، ناظم الامور پارا چنار، مولانا ابرار حسین، سابق سینیٹر عابد حسین اور دیگر عمائدین نے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر پریس کلب کے سامنے ماتمی احتجاجی جلوس برآمد کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسجد امامیہ میں مجلس ازاں منعقد ہوئی، جس سے مولانا شفقت حسین، سید اسلم شاہ، مولانا سید غضنفر علی شاہ نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایبٹ آباد میں دربار بے وطن سرکار کاکول میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈویژنل صدر نظر حسین جدون، کمانڈر مختار فورس والنٹیئرز سجاد حسین جدون کی قیادت میں ماتمی احتجاجی جلوس برآمد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ شیعہ نے حیدر کرار کے عقائد کے منافی نصاب تعلیم کے اجراء اور قانون سازی پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر پورے پنجاب میں احتجاجی ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ لاہور پریس کلب، شملہ پہاڑی پر فقید المثال جلوس کا انعقاد۔
قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق 7ویں جانشین رسول حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت کے موقع پر پورے صوبہ پنجاب میں مکتب تشیع آئینی اور بنیادی حقوق سلب کیے جانے کے خلاف پرامن ماتمی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع کونسل لاہور کے زیر اہتمام پریس کلب شملہ پہاڑی کے سامنے زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت صوبائی صدر علامہ سید حسین مقدسی، سید حسن کاظمی، سید ارشاد علی نقوی، سید طبیان عباس زیدی، سید ذوالفقار حیدر نقوی، سید ناصر بخاری، سید ذکی حسنین، سید وسیم حسین گردیزی، سید عمران حیدر نقوی، سید کیسر بخاری، سید ذکی کاظمی اور دیگر عہدیداران نے کی۔ اس موقع پر ماتمی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے TNFJ پنجاب کے ترجمان سید حسن کاظمی نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے باور کرایا کہ 25 رجب کو ملک گیر ماتمی احتجاج کا مقصد وطن عزیز پاکستان میں مکتب تشیع کے خلاف متعصبانہ اور امتیازی سلوک اور اس کے تحت اٹھائے جانے والے حکومتی اقدامات کو مسترد کرنا ہے، جن کے ذریعے ہمارے وطن کے نظریے اساسی سے انحراف کرتے ہوئے اسے اسلامی کے بجائے مخصوص فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے اور مکتب تشیع کے بنیادی مذہبی اور آئینی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ عزاداری حسین ہماری شہرگ ہے اور آئینی حق ہے، لیکن اسی عزاداری پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور پھیلتے ہوئے شہروں کے ملک میں نئی مجالس اور جلوسوں کے انعقاد پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر برپا ہونے والی مجالس عزا کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ چار دیواری کے اندر منعقد ہونے والی مجالس کے خلاف FIR درج کر کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ پرامن علماء ذاکرین کے خلاف ضلع بندیاں عائد کر کے مجالس کے پہلے سے طے شدہ شیڈول کو درہم برہم کیے جاتے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ ملک میں جو قومی یکساں نصاب کے نام پر کورس جاری کیا گیا ہے، اس میں تعصب اور فرقہ واریت جا بجا جھلکتی نظر آتی ہے۔ اس نصاب میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف درود پاک میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نبی پاک کے والدین و اجداد کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو سرچشمہ ہدایت اور سفینہ نجات قرار دیا، لیکن نصاب میں ان کے ذکر سے حد درجہ اجتناب کیا گیا۔ اعلامیہ میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کے لیے منظور کیا جانے والا فیملی لاز متنازع ترمیمی بل مکتب تشیع کے عقائد اور فقہ میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی گئی اور باور کروایا گیا کہ اہل تشیع اپنے فقہ جعفریہ سے متصادم کسی قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ اعلامیہ میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ ملک میں تکفیری اور کالعدم گروپوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام کالعدم جماعتوں پر عملی پابندی عائد کی جائے اور انہیں کام کرنے سے روکا جائے۔ اعلامیہ میں باور کرایا گیا کہ مکتب تشیع کی نمائندگی کے نام پر حکومتی اداروں اور کمیٹیوں میں ذاتی پسند و تعلقات کی بنیاد پر اراکین کو شامل کیا گیا جو مکتب تشیع کے نمائندے نہیں بلکہ کالعدم گروپوں کے اراکین ہیں۔ قرارداد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، ان کے مہربان چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین کے واقعات پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر شرکائے مظاہرہ نے اس عہد کا اظہار کیا کہ وطن عزیز پاکستان کے نظریہ اساسی کے تحفظ، ملت تشیع کے دینی حقوق، آئینی حقوق کی پاسداری اور مشن ولا وضع کے مقدس اہداف کے حصول کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر لحمل پر بھرپور لبیک کہیں گے۔ اس موقع پر علامہ حسین مقدسی نے شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے مصائب حضرت باب الحوائج بیان کیے، بعد ازاں ماتمداری اور نوحہ خوانی کر کے پرسہ بارگاہ امام میں پیش کیا گیا۔ دریں اثنا ڈیرہ غازی خان مرید کے میاں چنو، سیالکوٹ، ملتان، لیا، بھکر، گجرانوالہ اور گجرات میں بھی احتجاجی ماتمی مظاہرے کیے گئے۔ رحیمی ارخار میں تحریک تحفظ ولا وضع حرمت سادات کی جانب سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور قائد ملت جعفریہ کی جانب سے تیار کیے گئے ایجنڈے کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا اور حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کی گئی کہ مکتب تشیع کے حقوق کی پاسداری کی جائے اور مکتب تشیع سے متصادم تمام قانون سازی کو معطل قرار دیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق مکتب تشیع
تشیع کے ساتھ میں امتیازی سلوک اور آئینی حقوق کی پامالی کے خلاف ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی احتجاجی مظاہرے اور ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ فیصل آباد میں TNFJ کے زیر اہتمام مرکزی احتجاجی جلوس قصر کاظمیہ سے برآمد ہوا، جس کی قیادت TNFJ کے ریجنل صدر علامہ آغا حاجت علی، ضلعی صدر سید علی رضوان مہدی، ریجنل ناظم الامور رانا نظر علی، علماء کرام، واعظین، ذاکرین، بانیان مجالس اور ماتمی سالار کر رہے تھے۔ جلوس کے شرکاء نوحہ خوانی اور ماتمداری کرتے ہوئے شیعہ مطالبات کے حق میں زبردست احتجاج کیا۔ اس موقع پر شرکائے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حاجت علی نے کہا کہ ملک میں یکساں نصابی تعلیم کے نام پر مخصوص عقیدہ مسلط کرنے، نئی مجالس اور ماتمی جلوسوں پر پابندیاں، متنازع فیملی لا بل شیڈول 4 میں بے گناہ اہل تشیع کو ڈالنے، تکفیری ٹولے اور کالعدم گروپوں کو کھلی چھوٹ دینے، حضرت ابو طالب اور دیگر مقدس ہستیوں کی سرِ عام توہین، سرکاری کمیٹیوں اور کونسلوں میں ممنوع گروپوں کی شمولیت سمیت تمام اقدامات نیشنل ایکشن پلان اور آئین پاکستان کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کا ہر فرمان اور اعلان قوم و ملک کی سلامتی اور استحکام کی ضمانت ہے، لہٰذا ارباب اقتدار اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ملک بھر میں ہونے والے پرامن ماتمی احتجاج کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ بصورت دیگر شیعان حیدر کرار اپنے مرکز اور بیدار قیادت کے لحمل پر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بزم ذاکرین ضلع چکوال کے صدر سید مبشر حسن کاظمی کی قیادت میں شیعہ حقوق کی پامالی کے خلاف چکوال پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر شیعہ حقوق کی پامالی کے خلاف نعرے درج تھے۔ بزم ذاکرین کے صدر سید مبشر حسن کاظمی، مولانا مقصود رضا عابد اور سینئر نائب صدر مولانا سید نصیر حسین نقوی نے شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے حکم کے مطابق متعصبانہ تعلیمی نصاب، فیملی لا بل، عزاداری پر پابندیاں، شیعہ عقائد میں مداخلت، حضرت ابو طالب علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی توہین، ملک پاکستان کا امن تباہ کرنے میں تکفیریوں کو کھلی چھوٹ، بے گناہ عزاداروں پر مقدمات، عزاداری پر پابندی اور FIR اور شیڈول 4 اور 9 پر پابندی کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ اس موقع پر بزم ذاکرین ضلع چکوال کے جن علماء نے شرکت کی ان میں مولانا سید نصیر حسین نقوی، تھوا بہادر، مولانا آصف حسین قمی، مولانا سید مبشر حسن کاظمی، شاعر اہل عمران ظفر اقبال ظفر، مولانا اسد عباس جون، ذاکر اہل بیت سخاوت حسین ناصر، مولانا آغا تصدق حسین، مولانا سید شبر حسین نقوی، ذاکر جواد عباس مکھیا والی، ذاکر اہل بیت فخر عباس محسن، ذاکر اہل بیت ساجد علی ساجد، ذاکر اہل بیت شکیل عباس، ذاکر اہل بیت اظہر حسین الحسینی، ذاکر اہل بیت سید محسن حسن کاظمی، ذاکر اہل بیت سید اسد عباس حمدانی ڈھڈیال، ذاکر اہل بیت سید مزمل حسین کاظمی، ذاکر اہل بیت عابد حسین جعفری، ذاکر اہل بیت نعیم عباس سالک، ذاکر اہل بیت غلام عباس میسم، ذاکر اہل بیت بلال کاتب، ذاکر اہل بیت عبید ملنگ، ذاکر اہل بیت محمد فیاض، ذاکر اہل بیت معروف اکبر جعفری، ذاکر اہل بیت سید نوید الحسن کاظمی، ذاکر اہل بیت مسعود حسین کھوکر، ذاکر اہل بیت توقیر عباس جعفری، ذاکر ندیم عباس بلوچ، ذاکر سید اون عباس بخاری، ذاکر عابد علی ساجد، ذاکر حمزہ بلوچ اور ماتمی دستہ کاروان ولایت اور دیگر ماتمی سالاروں کے علاوہ زبار سید غفار حیدر کاظمی وریمال نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اختتام پر مولانا نصیر حسین نقوی نے وطن عزیز پاکستان کی بقا، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ دریں اثنا موصولہ اطلاعات کے مطابق دینا، ہڈالہ سیدہ، چکوال، میرپور، فیصل آباد، رحیمی یار خان، تونسہ شریف، تلہ گنگ، بھکر اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی احتجاج کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور آواز احتجاج بلند کی گئی۔ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس ڈی چوک کے مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس و ریلی کے دوران مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے طلاب نے نظم و ضبط کا مثالی مظاہرہ کیا اور ہر مرحلے پر پیش رہے۔ اور اس کا بنانے والا تکلم شیعہ تھا، نکلے یہاں سے جو ہے دشمن شیعوں کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، وطن کا آسرا اے قصر انتقام کے، اے قصر انتقام کے معمار زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ پرچم پہ یہ حسین کے لکھا ہے با خدا، بدلہ خدا نے لینا ہے قتل حسین کا، یعنی ہے تو خدا کا، یعنی ہے تو خدا کا مددگار۔
مکتب تشیع کے حقوق کی پامالی اور متنازع نصاب تعلیم کے اجراء کے خلاف وادی مہران بھی سراپا احتجاج رہی۔ سرزمین قلندر سے بھرپور آواز احتجاج بلند ہوئی۔ کراچی، لاڑکانہ، خیرپور، حیدرآباد میں فقید المثال احتجاجی مظاہرے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے حکم پر پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح سندھ بھر میں بھی 25 رجب المرجب کو ماتمی احتجاج کیا گیا۔ سب سے بڑا پروگرام سندھ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کراچی ڈویژن کی جانب سے شہدائے کربلا انچولی سے ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوا، جو انچولی شہدائے کربلا امام بارگاہ سے ہوتا ہوا شارع پاکستان پر آیا۔ شارع پاکستان وہ شاہراہ ہے جو کراچی کا رابطہ پورے پاکستان سے کرتی ہے، اور اگر اس روڈ کو بلاک کر دیا جائے تو کراچی کا رابطہ پاکستان سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کراچی ڈویژن کی جانب سے جب یہ ماتمی عزادار احتجاج کرتے ہوئے شارع پاکستان پر پہنچے تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک یہ شارع پاکستان بلاک رہی، اور ماتمی احتجاج میں شامل عزادار اپنے حقوق کے حصول کے لیے نعرہ بازی کرتے رہے، اور انہوں نے سب سے پہلے زنجیر زنی کے ساتھ پرسہ پیش کیا مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ان احتجاجی مظاہرین سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے صدر علامہ سید اصغر علی نقوی، نائب صدر علامہ سید علی عرفان عابدی، علامہ سجاد شبیر رضوی، مخدوم سید سبت حسن نقوی، سید بدر علی ترمذی اور مختلف شعراء کرام اور منقبت خانوں نے خطاب کیا اور معروف نواخان نواخانی کرتے رہے۔ شارع پاکستان پر اس احتجاج کے حوالے سے مختلف قراردادیں پیش کی گئیں، اور اس کے بعد شارع پاکستان سے ہوتا ہوا یہ ماتمی احتجاجی جلوس دوبارہ شہدائے کربلا انچولی میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے علاوہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ کی جانب سے حیدری امام بارگاہ سے احتجاجی جلوس نکالا گیا، جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا پریس کلب پر اختتام پذیر ہوا۔ اس احتجاجی جلوس سے جناب مدہوش بھٹو صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری اور برکت علی جعفری صاحب صوبائی صدر مختار آرگنائزیشن، اور رسول بخش شانی صاحب جو ڈویژنل صدر ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے، اور مختلف مذہبی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ اندرون سندھ کا سب سے بڑا پروگرام ڈسٹرکٹ خیرپور رانی پور کے مقام پر ہوا، اور جو مین نیشنل ہائی وے ہے اس پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ تک مین نیشنل ہائی وے کو روک کر وہاں پر ماتم داری اور عزاداری کی گئی۔ اور اس میں تمام جو خیرپور کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان تھے اور ملت تشیع کے عزادار، انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی کال پر لبیک کہا، اور اس عہد کا اظہار کیا کہ ملت تشیع اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنے مرکز تشیع کی ہر کال پر لبیک کہے گی۔ اس کے علاوہ اندرون سندھ میں دولت پور، نواب شاہ پہ بھی ماتمی احتجاجی جلوس نکلا، اور سکھر میں معصومی امام بارگاہ پر سید سجاد علی شاہ صاحب کے زیر تمام اور ان کی قیادت میں جلوس برآمد ہوا۔ سب سے اہم پروگرام حیدرآباد میں شمائلہ امام بارگاہ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد کی جانب سے ماتمی احتجاجی جلوس برآمد ہوا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا قدم گاہ مولا علی پر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی احتجاجی جلوس میں مخدوم سہیل الزماں، مخدوم عبد القادر اور صائم رضا نے اس جلوس میں خطاب کیا، اور مختلف ماتمی سنگتوں نے نواخانی اور سینہ زنی کی۔ ملک بھر میں فقید المثال اور عظیم الشان ماتمی احتجاج کرنے پر مرکزی یوم احتجاج کمیٹی نے قوم کو سپاس تشکر پیش کیا۔ مرکزی کنوینر غلام مرتضیٰ چوہان نے کہا کہ ہماری پالیسی امن ہے، جسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے کنوینر ملک گیر یوم احتجاج کمیٹی الحاج غلام مرتضیٰ چوہان نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان پر فقہ جعفریہ کے ساتھ ہونے والی امتیازی سلوک، آئینی و قانونی حقوق سلب کیے جانے کے خلاف 25 رجب کو پورے پاکستان میں مجالس اعضاء اور احتجاجی ماتمی جلوسوں ریلیوں کی برآمدگی کے سلسلے میں تعاون کرنے پر انتظامیہ، میڈیا، تمام مکاتب فکر، مذہبی ماتمی سنگتوں، ماتمی عزاداروں، لائسنس داروں اور ماتمی سالاروں سے دلی تشکر کا اظہار کیا ہے۔
सोमवार को कमेटी के ओहदेदारान से खिताब करते हुए उन्होंने बावर कराया कि अंदरून और बैरून मुल्क प्रोग्रामों के इंतजामात में तावन और शिरकत करने वालों ने इत्तेहाद और यकजहती के मिसाली मुजाहरे से साबित कर दिया है कि पाकीज़ा हस्तियाँ तमाम मुसलमानों की मुश्तरका मीरास हैं और हमारे दुख सुख साझे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे दरमियान रखना नहीं डाल सकती। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि इस वक्त बाज़ लॉबियाँ असबियतों को बढ़ावा देने में मसरूफ़ हैं, लिहाजा अरबाब इक़्तिदार इनका पीछा करके इन्हें नकेल डालें। अलहाज मुर्तज़ा चौहान ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से यौम शहादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को यकसर नज़रअंदाज किया गया, जबकि हादियान दीन के नौकरों और उनके गुलामों के प्रोग्रामों पर मीडिया लंबे चौड़े पेश करता है। मुल्क दुश्मन कलअदम ग्रुपों को मीडिया ग्रुपों की जानिब से भरपूर कवरेज देना सहाफ़ती बदयांती है। उन्होंने कहा कि इदारों में घुसी काली भेड़ों के बातिन खबासत से भरे पड़े हैं, जिन्हें उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अच्छा नहीं लगता। अलहाज मुर्तज़ा चौहान ने वाज़ा किया कि हम मकतब तशय्युअ के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ पुरअमन आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहेंगे और कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के हर लाअमल पर कौम हर किस्म की कुर्बानी पेश करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि हम साबिरीन के पैरोकार हैं, हमारी पुरअमन पॉलिसी को कमज़ोरी न समझा जाए। उन्होंने इस अहद का इजहार किया कि सब्र और बर्दाश्त के साथ अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन की हर साजिश को सुन्नी शिया इत्तेहाद की ताकत से नाकाम बना दिया जाएगा। अब चलते हैं वलासर तेज तेज की जानिब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी की 25 रजब को मातमी एहतजाज की काल पर मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुए। मुजफ्फराबाद में दरबार शाह अनायत वली सरकार में मजलिस ज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मरकजी सूबाई नायब सदर मौलाना अली बासिर सादकी और दीगर उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इस मौका पर करारदाद में कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी की 25 रजब योम मातमी एहतजाज की काल पर भरपूर लब्बैक कहा गया। मजलिस के इख्तिताम पर मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़ियादत सदर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ज़िला मुजफ्फराबाद सैयद बिलावल काज़मी, रहनुमा मुख्तार रसो, सैयद जॉन काज़मी और दीगर अमायदीन कर रहे थे। मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हुसैनिया कॉलोनी बाग में मजलिस ज़ा मुनक्किद हुई, जिसे खतीब विलायत सैयद मुदस्सर काज़मी, अल्लामा हाफिज़ सईद करार काज़मी, ज़ाकिर सैयद तजम्मुल हुसैन काज़मी, खतीब अहले बैत इकबाल साजदी, खतीब विलायत सैयद इमरान सब्ज़वारी के अलावा अल्लामा फरहान हैदर आबदी, सैयद शबीर हसन काज़मी, ज़ाकिर मेहदी अब्बास बलोच ने खिताब किया। दौरान मजलिस सदर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया आज़ाद कश्मीर से साजिद हुसैन काज़मी ने करारदाद पेश की, जिसमें मिल्लत तशय्युअ के साथ होने वाले नारवा सलूक और मुतनाज़ा तालीमी निसाब के हवाले से कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफी की एहतजाजी काल की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। जिला कोटली तरनोट सईदा में मजलिस ज़ा मुनक्किद हुई, जिसके इख्तिताम पर मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर की तहसील डडियाल में मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़यादत ज़िली सदर वसीम हुसैन जाफरी, डिवीजनल सदर सैयद फराज काज़मी कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में तरनोट सईदा में मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ, जिसकी क़यादत सैयद अब्बास हैदर, सैयद तासीर काज़मी और तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के ओहदेदारान कर रहे थे। मातमी एहतजाजी जुलूस से सैयद फरमान बुखारी, शफकत अब्बास और दीगर ने खिताब किया, जबकि सैयद इफ़राज़ काज़मी सदर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया मीरपुर डिवीजन ने करारदाद पेश की। आज़ाद कश्मीर के जिला जेलम वैली में भांडी सैयदा में मजलिस ज़ा मुनक्किद हुई, जिसके इख्तिताम पर मातमी एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ। सीनियर रहनुमा तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सूबा सिंध सैयद मोहम्मद यूसुफ जैदी की पहली मजलिस बरसी इमाम बारगाह जन्नत बहलोल इकरा सिटी फ़ेज़ 1 अब्बास टाउन कराची में मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा सैयद असगर अली शाह नकवी सूबाई सदर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सिंध ने खिताब किया, जबकि सैयद मोहम्मद हसनैन शाह हमनवा ने सोज़ख्वानी की। मजलिस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स ने सर अंजाम दिए। उम्मुल बनीन WF सकीना जनरेशन गर्ल्स गाइड और अंजुमन दुख्तरान इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मरकजी इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा G94 इस्लामाबाद में मजलिस शहादत बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुनक्किद हुई, जिससे मुफ़क्किरा इस्लाम सैयदा बिनते अली मूसवी ने खिताब किया, जबकि मिसेज़ उम्मे लैला मशदी, सैयदा अबीदतुज़ ज़हरा मूसवी एडवोकेट, सैयदतुज़ ज़ाकिरात ज़ाकिरा ताहिरा बल्किस बुखारी, ज़ाकिरा शहरबानो नकवी, बिनते मूसा मूसवी, लिवा ज़ैनब काज़मी, सिदरा साइमा नकवी, फरवा सादकी ने नजराना अकीदत पेश किया। मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मुख्तलिफ मातमी संगतों ने मातमदारी की।
البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ G94 اسلام آباد میں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خصوصی تقریب سے لیلہ مشدی، ذاکرہ شہربانو نقوی، زینب الویہ، ڈاکٹر فرزانہ تقی نقوی، ذاکرہ نگت جعفری، ذاکرہ تطہیر زہرا، سائمہ نقوی اور نالین زہرا نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا جبکہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام تقسیم کی گئی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ولاس نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔